آج دیکھیں گے ہم اگر اچھے کام کر کے اچھے اسٹوڈنٹ بھیجیں گے تو ہمارے دیش کا نام بھی ہوگا کہ دیکھو ہندوستان کا ایک سائنسدان یہ کام کیا ہے، ہندوستان کا ایک انجینئر یہ کام کیا ہے۔ تو آج ملک کے بڑے بڑے جو ٹکر لینے والے ان کے ساتھ ہندوستان آج ساتھ میں ہے، ان کے پیچھے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس کا ایجوکیشن بہت زبردست ہے ہندوستان کا۔ تو ہم ہمارے اپنے بچوں کو بڑی دلچسپی کے ساتھ بچوں کو تعلیم کی طرف بھیجائیں گے اور سب کے ساتھ ہم اچھے رہنے والے ملیں گے۔ اتنی ہی بات کہتے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ آج یہاں بلا کر کچھ باتیں بولنے کا موقع دیا، میں ہمارے حضرت صاحب کا آپ سبھی اس کا آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اچھے بننے کی کوشش کریں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بھی ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلنا مطالعہ بنائے، ہمارے بچوں کے اندر اللہ اخلاق کو پیدا کرے، تعلیم کا شوق دے، اچھے سے اچھے مقامات پہ پہنچائے۔ تاریخ ہیں، آپ سی آر پی وغیرہ بھی کرتے ہمارے اس اسکول میں بحیثیت معلم آئے ہیں خورشید احمد صاحب، اور یہاں کے دیگر ٹیچر گیس کے تشریف فرما مولانا آزاد کے ایڈمنسٹریٹر صاحبہ، جی ایم سی کے ذمہ دار اس اسکول کی، اور مولانا آزاد کے اسٹاف، پھر قابل احترام ہمائیں اور ان کے سرپرست جو اس اسکول میں طلباء اور طالبات کرتے ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس میٹنگ کا اصل مقصد یہی ہے کہ پورے ہندوستان بھر میں آئیڈیل ٹیچر ایسوسی ایشن نے ایک مہم چلا رہی ہے۔ اس مہم کا مقصد کیا ہے؟ پہلے اساتذہ، بچے اور اس کے بعد ان کے پیرنٹس، ان تک تعلیم کی اہمیت کو پہنچایا جائے۔ طلباء اساتذہ کو تعلیم کو دینے کے جو میتھڈ ہیں وہ بتایا جائے، بچوں کو تعلیم کیوں حاصل کرنا بتایا جائے، پیرنٹس کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے بچوں کو علم دینا کیوں ضروری ہے۔ ابھی میرے ساتھی خورشید احمد صاحب نے تفصیل سے تعلیم کی اہمیت، پیرنٹس کی ذمہ داری کو بتایا۔ میں اس آج کے اس جلسے میں آپ کو چند ایک باتیں، ہمارا جس مقصد تھا وہ مقصد کی تقریباً باتیں آ رہی تھیں۔ یہ مہینہ ایک تو ہماری اپنی مہم چل رہی ہے، دوسرا یہ مہینہ چاند کے حساب سے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس لیے ہم اس مہینے میں یاد کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو اندھیرا تھا اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وہ اندھیرا کیا تھا؟ جاہلیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، جا کے بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا پڑھنے نہیں آتا، اقرا باسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ بار بار کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا۔ یہی جو اقرا ہے، یہ پڑھنا کیا ہے معلوم ہے؟ یہ ایک روشنی ہے، اس دنیا کے اندر روشنی پھیلی۔ روشنی بول رہی ہے جو اجالا بولے نا سورج کا، اس کو ایک مثال دیتے میں بتاتا ہوں، جہاں روشنی پھیلتی ہے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر لوگوں کے پاس علم کو لے کے آیا۔ کیا علم لے کے آیا؟ یہ علم لے کے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون ہیں، ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ہم کیا کرنا۔ ہم انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، پورے انسان، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب اللہ کے بندے ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ہم کو کیا کرنا ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ اللہ کی بندگی کیا ہے؟ اللہ جیسا حکم دیا ہے ویسے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، یہ اللہ کی بندگی ہے۔ اسی تعلیم کے ذریعے سے آپ بیٹھ جائے ادھر بیٹھ جائے، اسی تعلیم کے ذریعے سے جو ہے نا آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے اندر اخلاق سکھائے۔ ایسی جاہل قوم تھی، عورتوں کے ساتھ بے مروت ان کے ساتھ سلوک کیا، جانوروں کے ساتھ سلوک کیا،
इंसान आपस में कबीले वाले लड़ मरते, कई लोग मर जाते। यही तालीम के ज़रिए से अल्लाह के रसूल ने पूरे इंसानों को जुड़ाया और मोहब्बत सिखाई, एक दूसरे इंसान से मोहब्बत सिखाई, कैसा रहना, कैसा जीना, ये कौन है, ये कौन है, मैं कौन हूँ। और ये बताने के बाद क्या किया, आपके घर में जो रहते हैं उनके साथ कैसा रहना, आपके पड़ोस में कैसे रहते हैं, ये सब चीज़ें आई हैं इल्म की वजह से। किसकी वजह से आई हैं? आप खुशकिस्मत हैं, आपके महल्ले में एक अच्छा मदरसा है, एक तालीम हासिल करने का एक दरसगाह है, ये गवर्नमेंट की कई सहूलतें इसके अंदर। यही इल्म है जो आपको और आपके बच्चों को अंधेरे से निकाल के रोशनी की तरफ ले जाएगा। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, मेरे दोस्त भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं। हम ये देख रहे हैं बड़ा बिल्डिंग, बड़ा लिबास, अच्छा यूनिफॉर्म, मगर बच्चे के अंदर अगर अखलाक नहीं आए तो सब बेकार है। आप स्कूल के, आप पेरेंट्स हैं बच्चों के, यहाँ टीचर्स रहते हैं और टीचरों के ऊपर गवर्नमेंट का काफिला रहता है, तो क्या कर रहा है। ये तीनों चीज़ें मिलके हमारे इस मदरसे को अच्छा बना सकते हैं। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हा अकेले उठ के बताया, देखो ये जो गंदे काम है इसको छोड़ना है। अच्छा, मैं अगर कोई बुरा काम छोड़ता हूँ तो इसके अंदर बुरा काम छोड़ने में मेरा फायदा, मैं शराब पीता हूँ खूब, तो नुकसान मेरे को एक होता है, मेरे दोस्त को नहीं होता। इसलिए अल्लाह ने बोला जो शराब पीगा उसके लिए जहन्नुम है। तो जो शख्स बुराई से बचेगा, बोलने का मतलब कौन सी भी बुराई रंदे, अगर मैं गाली देता हूँ तो मेरी ज़बान खराब है। क्या बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ज़बान की, अपने शर्मगाह की हिफाजत देने वाले के लिए मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ। सबसे पहले हम बच्चों को मारे, मैं खुद भी गाली देने से बचूँ, ये भी एक तालीम है। क्या करेंगे, ये बुरी काम जितने हैं अगर मैं छोड़ता हूँ तो मेरा फायदा। आप देखेंगे, आप सबको भूख लगी है, मैं खा जाता तो सबका पेट भरते क्या? नहीं भरता। मैं अगर खाया तो मेरा पेट भरता। मैं बुरे काम छोड़ूंगा तो मैं जन्नत में जाऊंगा, मैं जहन्नुम से बचूंगा। यही तालीम है, यही शिक्षा है पूरे इंसानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। ये रबीउल अव्वल का महीना वो है, इस पर हम सोचना समझना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर आखिरी नबी बना के भेजे, इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अब ये काम किसको करना है? मुझे और आपको। आपके अंदर ख़वातीन के अंदर में इज्तिमा होते हैं, महलों में इज्तिमा होते हैं, मरदरात के अंदर इज्तिमा होते हैं। इज्तिमा क्या है? अच्छी बातें बताई जाती हैं, हम कैसा दुनिया में रहना है। और ये क्या है? ये कुरान मजीद है। क्या है कुरान मजीद? अल्लाह ने ज़मीन पे दुनिया के अंदर हम कैसा ज़िंदगी गुजारना बताया, सभी के लिए है, मुसलमानों को, पूरे इंसानों को, उनसे भी कास्ट होंगे। कि हम समझ गए या लोग समझ रहे हैं कि मुसलमानों की ताकत नहीं, अल्लाह ने पूरे इंसानों को हुदल लिन्नास बोल के इसके अंदर पूरे इंसानों के लिए है कैसी ज़िंदगी गुजारना। मैं टीचर के साथ बच्चे कैसा रहना, माँ के साथ बच्चे कैसा रहना, बाप के साथ कैसा रहना, शादी कैसा करना, बच्चे कितने दिन कितने महीने दूध पिलाना, हर चीज़ है इसके अंदर। और ये कब मालूम होंगी? यही रोशनी अल्लाह ने दी है। देखो अल्लाह ने मेरे पास किताब दी, हमारे सर में, आप सर क्या पढ़ा रहे खुर्शीद साहब बोल, हम गवर्नमेंट जो किताब दी है वही पढ़ाते हैं बच्चों को। हमारा सिलेबस है, हम ये पढ़ाएंगे बच्चों को, हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है, बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। वैसा ही तो अल्लाह ने दुनिया में इंसानों को दिया है, ये तुम्हारा सिलेबस है, तुम इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, तुम अपने घर में कैसा रहो, तुम्हारे अपने ससुराल में कैसा रहो, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ज़ुबान सही नहीं बोले बल्कि कुरान मजीद पेश की और अपनी अमली ज़िंदगी से बताया, अपनी बीवियों के साथ कैसा रहना, अपने ससुराल वालों के साथ कैसा रहना। ये तालीम है हमको अंधेरे से दूर करने वाली। और यही अगर इसको अमल करेगा, ये रोशनी को जो अपनाएगा वो जन्नत में जाएगा, और जो अगर नहीं अपनेगा उसके लिए जहन्नुम है, नर्क है, अच्छे काम करने वाले के लिए स्वर्ग। ये तालीम है, ये तालीम के लिए हमको कोशिश करना है। ये मासूम बच्चे हैं, आप जिधर ले जाओ उधर जाते हैं। अगर मैं गलत पढ़ूंगा तो बच्चा गलत रूट पे जाता है, अगर मैं सही पढ़ूंगा तो सही रूट पे जाता है। अगर माँ उसको सही तरबियत दी तो बच्चा बेहतरीन इंसान बनता है, नहीं तो छोड़ दिया आप उसको और जो आदत बोले सीख जाता है। देखिए ना, आप जब रोटी पकाते हैं कैसा थपकते वैसे बनते हो, गोल गोल गोल, चौकनी बोलो चौकनी। तो आप क्या करेंगे, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम देकर, नबी साहब ने बताया अच्छी अखलाक सिखाना है। फिर जब कभी गंदी बात बच्चे के मुंह से निकले तो हमारा माशरा थोड़ा सा ख़राब हो गया, हम एक दूसरे को देख के कुछ नहीं समझ रहे, तो इसलिए हम भी वैसे छोड़े, जैसा पानी बह रहा है वैसे जा रहे।
لیکن اسکول کی جب تعلیم بچے کو دی جاتی ہے، اسکول میں اساتذہ جو سکھاتے ہیں، بچہ گھر میں آ کے بعد بچے ایسا بولتے ہیں، امی ہمارے سر ایسا نفل کرو بولے، امی ہمارے ماں ایسا بولے، مجھا ہمارے بڑے مجھا ایسا بولے، تو یہ باتیں جو ہے نا جب بچہ ہے کرنا تو اور آپ آگے بڑھیں۔ تو یہ پیرنٹس میٹنگ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بچے کو اسکول کو پابندی سے بھیجیں، ابھی مجھا بتایا نا، بچے کو پابندی سے بھیجیں۔ ہر مہینہ ہمارے اگر مجھا بھی ہم 2 مہینے میں بھی کرتے کیوں نہیں، پیرنٹس میٹنگ رکھتی ہے تو پورا محلے کا بھر جانا، یہ بیٹھنے جگہ نہیں رہنا۔ ایسی پیرنٹس میٹنگ ہوں گی تو ٹیچروں کو ہمت افزائی ہوگی۔ اب ہم یہاں تھوڑے ٹیچرس ہیں، ہم پورے ٹیچروں کو بتا کے یہی بولتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ہمارا ایجوکیشن، ہمارا تعلیم کیسا دینا، اس کا میتھڈ کیسا ہونا، بچوں کو کیسی تعلیم دیں۔ یہ تو سلیبس اسکول کا برابر ہے، اس کے ساتھ ساتھ بچے کو اخلاقی تعلیم ٹیچر کو سکھانا بہت ضروری ہے۔ کیوں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، کہ پورا معاشرہ اگر سدھر گیا تو ہماری زندگی سکون اور چین کی ہوگی۔ دیکھیں گے نا تو رات میں 12 بجے کوئی لڑ رہا ہے، گھر میں جھگڑ رہا ہے، مار رہا ہے، کوئی پی کو آ رہا ہے، کوئی بیوی کو مار رہا ہے، کوئی ایسا کر رہا ہے، تو وہاں جینا حرام ہو جاتا ہے۔ اسلام کیا بولا؟ یہی تعلیم ہے۔ کیوں کرنا ہے سب ایسا؟ کیوں کرنا ہے؟ ٹیچر کوئی بول سکتے کیا ایسا کیوں کریں گے؟ ہم کیوں کریں گے؟ ہم سب کوئی بول سکتے ہیں ہمارے ٹیچروں میں کیوں کرنا ہے ٹیچر ایسا؟ اس لیے کرنا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے، یہاں ہم کو مرنا ہی مرنا ہے، ہماری موت برابر ہے۔ اب آزو بازو قبرستان ہے، دیکھیں گے آپ کتنا بھی بڑا آدمی رندے، پیسے والا رندے، بلڈنگ والا رندے، نیک کو کار رہیں گا، عالم دین رہیں گا، تو اس کو مرنا ہی ہے۔ مرنے کے بعد یہ زندگی کا حساب ہے، اور یہ زندگی کے حساب سے ہی انہیں جنت میں تو جائیں گا، دوزخ میں تو جائیں گا۔ اچھے کام کرنے والا انعام ملے گا، نہیں کرنے والا نہیں۔ اب جب تک اللہ نے کو اچھا رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے نماز، روزہ، زکوٰۃ اگر ہے، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، اچھے کو کوئی اگر گالی دیتا ہے تو سلام کر دیا دیتا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جانے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ نہیں پہچانتے تھے، گالیاں دینا، غصے میں آنا، سلام کر کے چاہتے، قرآن مجید میں ہے ایسے لوگ اگر لڑنے جھگڑنے ہیں تو خالو سلام آپ بولو۔ تو جب معاشرہ کیسا ہوتا ہے، امن، سکون، چین کا، یہ تعلیم ہے۔ یہ تو ہم ذرا سا بدلنے کی کوشش کرنا، بہت چیزیں ہمارے معاشرے سے خراب بھی ملیں، اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنا، دل بڑا کرنا، صبر کے ساتھ کرنا۔ صبر کا بدلہ کیا بولے قرآن مجید میں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ نماز اور مصیبت کے جو یہ کرتے ہیں ان کے لیے بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت ہے، جنت چبھی ملتی ہے، جنت ہے، سیدھے جنت ہے سمجھ جاؤ، اس کے آگے پورے کانٹے پر بھرے ہوئے ہیں، اس سے پار ہو جانا ہے۔ وہ کانٹے کیا ہیں؟ تو دنیا کے اندر جو مصیبتیں ہیں، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، سب چیزوں سے پار ہو کے نکلنے کو جب جانے کو جنت میں پہنچنا۔ یہ تعلیم ہم آئٹا کے ذریعے سے اساتذہ کو دیتے ہوئے پیرنٹس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی ذمہ داری اسکول کی، جو بھی سکھا رہے اسکول میں سکھا رہے، آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمارا بچہ آج کیا پڑھا، کیا نہیں پڑھا، اگر کچھ کسی وجہ سے نہیں پڑھا یا نہیں آ رہا اس کو لکھنے، اچھے اخلاق کے ساتھ آتے ہیں، ہمارا بچہ ایسا نہیں پڑھا، لڑائی جھگڑے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھ سے بتائیے ایسا ایسا بچہ سکھا رہے ہیں آپ۔ بہت پورے بچے اچھے پڑھنے والے نہیں رہتے، کچھ ڈر رہتے ہیں، تو گورنمنٹ اس کی اسکیم دیتی ہے کیسا پڑھانا بچے کو، کیسی اس کے لیے تربیت کرنا، یہ ہمارے کو سب ٹریننگ دیتے ہیں۔ آپ آگے یہ بتائیے آپ کا بچہ کیسا پڑھا۔ پیرنٹس میٹنگ کا مطلب ہی یہ ہے، پیرنٹس میٹنگ جو رکھے، آپ کے بچوں کے اندر کیا چیز آ رہی ہے، نہیں آ رہی تو بتاؤ، ہمارے اسٹاف کیا کریں گا، اس کا پلان بنے گا۔ 10 بچوں کو پڑھنے نہیں آ رہا، اس کو الگ بٹھیں گا، اس کو بنیادی چیزوں سے دیکھیں گا، پھر جو بچے اچھے پڑھنے والے ہیں ان کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ بتائیں گا۔ یہ کام ہم سب کو کرنا ہے، خالی منصبوں کو کرنا نہیں ہے، آفیسروں کو کرنا نہیں ہے، بلکہ پیرنٹس کو کرنا ہے کہ ہمارے اپنے بچوں کی فکر ہم کرنا۔ کل بچے قیامت میں سے پکڑ لیتے ہیں ماں باپ کو، تم ہمارے کو تعلیم نہیں سکھائے بولے، جب کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا جب، سوائے افسوس کرنے کے۔ تو آج ہمارے اپنے بچوں کو کیا کریں گے؟ علم کے واسطے مصیبتیں ہم کو بہت کم مصیبتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیاں کئی دنوں تک کھانا نہیں کھاتے، لیکن اپنی فکر، اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر برابر کرتے۔ اور یہ آزمائش ہے، کسی کو اللہ پیسہ دے کے آزماتا ہے، کسی کو نہیں دے کے آزماتا ہے، کسی کو چھین کے آزماتا ہے، یہ دنیا ہے جس کا نام۔ اور یہ سب سمجھنے کے لیے یہی تعلیم ہے۔ جب تعلیم انسان کے اندر رہے گی تو نسبت کو بچانے گا، اور کون سے بھی آدمی زمین پر رہنے والا سب سے محبت سے رہے گا۔
اچھے اخلاق سے رہیں۔ آج ہمارے کو ضرورت ہے بچوں کو دینی تعلیم دیں، بچوں کو عصری تعلیم دیں، بچوں کے اخلاق کو سدھاریں۔ کسی ایک اسد منصب کا کام نہیں ہے، خورشید منصب کا کام نہیں ہے، بلکہ ہم سب کا کام ہے۔ ہمارے محلے میں ایک اچھی پڑھی لکھی بچی کو اس کو کچھ اچھی کتابیں دینا، وہ بچی بیٹھ کے اگر ہم کو سناتی ہے تو ہم سننا، یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ تو کل قیامت میں کیا ہوگا؟ اللہ 5 سوالوں میں سے یہ بھی پوچھے گا کہ تمہاری زندگی کہاں بھولی، ایسا سامنے رہیں گے اللہ تعالیٰ اور آپ کی زندگی کہاں گزری، میں وہ اچھا کرا، وہ اچھا یہ کرا، میں گالی نہیں دی، وہ بولا، اگر بولیں گے تو قرآن مجید کی وہ آیت بولیں گے تو حدیث و اخبار، زمین کو اخبار بنا دیں گے، زمین بولنے لگیں گے۔ عارف صاحب جو ہے نا فلاں کام کرے، کام کا واسطے کہتے ہیں، عارف صاحب نے یہ کام کیسا کرے، یہ جو ہے نا زمین بولیں گے۔ تو اس سے بچنے کے واسطے جتنا ہو سکتا ہے، ہمارے پاس جتنا علم ہے، ہم اپنے بچوں کو ہو سکا تو بازو کے بچوں کا بھی خیال کریں۔ تو اس کے لیے ہم اپنی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ میرے کو جنت میں جانا ہے، دوسروں کو چھوڑ ڈالو، میں اپن بچیں گے تو میرے کو دیکھیں کیا بڑا کرے گا، میں بہت اچھی باتیں کرتے ان کے ساتھ بیٹھیں گے، قیامت میں ویسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے، اچھے لوگوں کو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے، برے لوگوں کو۔ اب یہاں اگر عدالت میں جا کر جھوٹ بولیں گے، غلط مقدمہ چلیں گے تو جج بھی انسان، میں بھی انسان، تو انہیں سنیں گا، کیا کریں گا؟ ہاں انہوں بولے صحیح ہے، جھوٹ رہا تو صحیح بول کو فیصلہ کر دیا۔ ہاں اللہ کے پاس ہوگا کیسا؟ نہیں ہوتا۔ اب زمین بولیں گی، درخت بولیں گے، سب بولیں گے یہ جھوٹا ہے، فرشتے کیا کریں گے؟ اس کے بالا پکڑ سیدھا گھسیٹتے لے جاتے جہنم میں ڈالیں۔ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ ایک چنگاری، میں سمپل شاید بولا تھا، ایک چنگاری اس کی زمین پر اگر پھینک دے، زمین ہے کتنی آپ کے اللہ کی نظروں میں چاول کے جواری کے دانے کے برابر ہے، ایک چنگاری اگر زمین پہ پھینک دے، چنگاری بولو میں خالی چولہا سلگانے والے عورتوں کو معلوم ہے، ہماری بہنوں کو ماؤں کو، ایک چنگاری سے سلگتے ہیں، ویسے چنگاری اگر زمین پہ گر جائے تو پورا راکھ ہو جاتی ہے۔ اب آپ پوری جہنم کیا کیسی ہوگی اس کا تصور کریں گے۔ توبہ استغفار اس واسطے رکھیں اللہ تعالیٰ، توبہ کریں گے، جو توبہ کریں گے اللہ کو بہت پسند۔ یہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے، اللہ سے مغفرت چاہو، اپنے آپ کی توبہ کرو۔ میں اگر ٹیچر ہوں، میرے سے اندر غلطیاں ہو رہی، بچوں کو برابر نہیں پڑھا رہا، میں توبہ کروں، میں کو اللہ سے توبہ کرنے کی یہ دینا، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک موقع ہے یہاں دنیا کے اندر ہم کو زندگی گزارنے، اس کے بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں حساب لے گا۔ حساب لینے کے بعد اب یہ آپ تو بہت قریب یہاں ہمارے خواجہ ابوالفیض رحمۃ اللہ علیہ ولی گزرے، انہیں کام کیا تھا، یہ تھا لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینا، یہ اولیاء اللہ بھی یہی کام کرے۔ تو یہ کام ہم سب کو کرنا ہے کہ لوگوں کو بتانا کہ دیکھو اچھی باتیں کرنا، اچھے رہنا۔ رشتے داروں کے اندر آج کل دیکھیں گے معمولی بات کے اندر میں کرنے جا رہی میں کرنے جا رہی، تو کون گیا میں کون گیا، اچھا کئی کے واسطے بولے تو معمولی چیز، معمولی بات کے واسطے ایسا رشتے داروں میں رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جاتا بولتے۔ یہ تعلیم جو ہے بہت روشنی، بہت ایسی روشنی ہے، یہ ایسے اجالا ایسا نہیں، بلکہ انسان کو جنت میں لے جانے والی روشنی ہے۔ تو اگر ہم آپ کے بچے اچھا پڑھیں گے تو کل قیامت میں آپ کے ساتھ رہیں گے، اس کا بھی اجر ملیں گا آپ کو، ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کٹ ہو گیا بول کے۔ تو بہرحال آج کی ہماری اس میٹنگ کے اندر ہم آپ یہاں آئے، بہت بہت ہم کو خوشی ہوئی کہ آپ لوگ اپنے محلے کے اندر جہاں کہیں کچھ بھی اچھے پروگرام ہوتے ہیں اس کے اندر شرکت کرنا۔ زندگی سب کو لگی ہوئی ہے، اتنے کام ہیں انسان کو زندگی کے واسطے، بہت کام ہے، لیکن ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنی آخرت کی بھی فکر کرنا ہے۔ پھر میں یہاں ہمارے اساتذہ اکرام کو بھی ایک بات بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم یہی بتا رہے ہیں تدریس کی آگاہی ہو تو ہمارا جب درس دیتے نا اس سے ہم پریپریڈ ہو جائیں، تیار ہو جائیں، اور ہر لیسن کے ذریعے میں جب بھی پڑھاتا تھا، میں جہاں اسکول میں رہا، ہر بچے کو لیسن کے ساتھ کوئی حدیث یا قرآن کا واقعہ برابر ہوتا تھا۔ یہ موقع نکالیں ٹیچرز ہر لیسن میں، چاہے میتھس رندے اور سائنس رندے، ہر چیز میں بچوں کو اخلاق کی طرف لے جانا، لیسن کے ذریعے سے بچوں کے اندر اخلاقیات پیدا کریں۔ یہی بچوں کے اندر اخلاقیات ہوں گے تو بچہ کیا ہوگا، انہیں پروان چڑھے گا، اچھی ارتقا ہوگی اس کی،
ایک بہترین اسٹوڈنٹ بنے گا، اور یہ بہترین اسٹوڈنٹ بننے کے بعد یہی ہوگا کہ سماج کے اندر جو ہے نا تغیر آئے گا، بدل جائے گا سماج۔ بعد میں آپ دیکھ لیں بچے کو کہاں بھی چھوڑو اس کو لے جا کے برابر اس کے ادب اخلاق ظاہری سنیں، پوچھیں گے کون پڑھائے تھا؟ میرے خورشید مل صاحب، میرے مسد مل صاحب پڑھائے تھے، میرے سلیم مل صاحب پڑھائے تھے۔ کیا بولے تھے؟ ارے ایسا صاحب جو بھی بڑے دکھے سلام کرو۔ میرے ایک دوست ملے کرتا ہوں، انہوں نے بولے بڑے اچھے ہیں فلاں، آج سے 50 سال پہلے استاد بولے تو بات یاد کر کے بولے میرے کو میں نے ہمارے استاد کی چیز نہیں کر رہا ہوں تو میں آج تک وہ کام نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے ٹیچروں کا مقام اور اتنا بہترین یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مجھے معلم بنا کے بھیجے، بولے وائس تو معلم، مجھے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ کیا بہترین مرتبہ ہے میری نظروں میں۔ تو میں کہتا ہوں دنیا کے اندر کوئی ڈاکٹر پیشہ بڑا نہیں ہے، کوئی پیشہ بڑا نہیں ہے، سب سے بڑا مقام اگر ہے تو ٹیچر کا، معلم کا پیشہ ہے سب سے بڑا دنیا کے اندر۔ میری اپنی نظروں میں تو بتا رہا ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں، سائنسدان نہیں، سب پورے یہ ٹیچر کے بعد سب سے بہترین پیشہ معلم کا۔ اور یہی کام ہماری آئٹم اساتذہ کو ہم سب یاد کرتے ہیں۔ میں بھی، میرے اندر بھی خامیاں ہیں، وہ لوگ مجھے یاد دلاتے ہیں، میں بھی یاد دلاتا ہوں، کیونکہ انسان کے پیچھے شیطان لگے گا۔ تو ہم سب مل کر اس بات کو اچھی طرح پہنچیں، سمجھیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو پابندی سے اسکول بھیجنا، بچے پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے دیکھنا، اگر کسی بات سے کچھ پوچھنا ہے تو اسکول کے اسٹاف سے آ کے ملاقات کرنا، اگر ان کے جو مسائل ہیں آپ کو بولے آپ کے بچے کے پاس کاپیاں نہیں ہیں، کتابیں نہیں ہیں، تو ہیڈ ماسٹر انتظام بھی کر سکتا ہے۔ کچھ بھی بغیر اس طرح کے کام ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہم سب مل کے اللہ پر یقین کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بھی سدھاریں گے، ہمارے پورے معاشرے کو سدھاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ہم سب کو۔ اور ایک بات یہاں میں پھول رکھے ہوا جب سے دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ گلاب کا پھول ہے۔ یہ گلاب کا پھول اگر آپ زمین میں بھی پھینک دیں تو اس کی خوشبو آنے لگتی ہے، گلاب کا پھول بنیں گے، جہاں کہیں رہیں گے خوشبو دیں گے، ہم کو یاد کرنا لوگ ارے اچھے ہیں وہ۔ تو اس طرح گلاب کے پھول کی طرح ہماری زندگی ہونی چاہیے، ہماری خوشبو آنا ہر جگہ، لوگ پہچاننا ہے فلاں صاحب کتنے اچھے اخلاق تھے،